اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، سمجھ میں جو نہ آئے وہی اعجاز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوں حسن یوسف کی حدیں وہیں سے حسن محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی جل وعلا کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام سید ولد آدم، فخر انسانیت، رہبر آدمیت، احمد مجتبیٰ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دل کی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین نظام، ائمہ دین، محدثین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ آغاز خطبہ میں اللہ رب العالمین کی لا ریب بے عیب نسخہ شفا کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے دو مختلف مقامات سے ایک مکمل اور ایک ادھوری آیت پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مالک العلام انہی آیات مبارکہ کے تحت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اللہ رب العالمین حق سچ کی یہ باتیں سننے سنانے کے بعد مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق بخش دے۔ احباب گرامی قدر، کائنات میں آنے کے بعد جس چیز کی پہچان انسان کے لیے ضروری ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، دوسری اس رب العالمین کی پہچان کروانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس بندے نے اس دنیا میں آ کے ان دونوں کی ذات کو، مقام کو پہچانا، ایمان لایا، عمل کرنا شروع کر دیا، یہ کامیاب ترین بندہ ہے۔ جس نے دنیا میں آنے کے بعد کائنات کے تمام علوم سیکھ لیے، دنیاوی طور پہ بڑی محنت کی، مشقتیں اٹھائی، ڈاکٹر بن گیا، سائنسدان بنا، انجینئر بنا، سب کچھ سیکھ لیا، دنیا میں رہنے کا گر بھی سیکھ لیا،
لیکن اگر اسے اللہ کی اور اس کے رسول کی پہچان نہیں تو یوں سمجھ لیے اسے دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے قبل اس معاشرے کو اللہ رب العالمین نے، جسے شریعت میں دور جہالت کہا جاتا ہے، کھلی گمراہی کے اندر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرار دیا کہ محبوب علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ نہیں کہا کہ ان میں فلاں گناہ تھا تو اس وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے انہیں گناہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے کوئی عنوان دے کے بیان کیا ہو، حالانکہ گناہ ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں، چند ایک اشارہ تھا۔ وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جرم بیان کیا۔ وہ لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کے بیت اللہ شریف کے اندر ہی 360 بتوں کی پوجا کیے دیتی ہیں، اور اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّہِ، یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اور وہ کہا کرتے تھے حقیقی کارساز اللہ ہے، ہم تو اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں، گنہگار بہت ہیں، تو انہیں پکارتے ہیں، یہ ہمارے آگے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ ہر قسم کی برائی، چوری چکاری، ڈاکہ، قتل و غارت، سب کچھ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، اس معاشرے کو جاہلیت زدہ قرار دیا۔ قرآن کریم میں دلیل، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ حکم، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری اور آپ کی امہات، ہماری ماؤں کو کہا جا رہا ہے گھروں میں قرار پکڑنا ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر بازاروں میں نہیں گھومنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل قرار دیا۔ یاد رکھیے جرم تو باقی بھی موجود تھے جو میں گنوائے، تمام قسم کے جرموں کا آغاز، یوں سمجھ لیجئے ہر برائی کی جڑ وہ ہے جہالت۔ جس قوم میں جہالت ہوگی شرک وہیں ہوگا، عقل مند بندہ یہ کام نہیں کرتا۔ جہاں جہالت ہوگی قتل و غارت وہیں ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہیں چوری چکاری ڈاکہ زنی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی زناکاری بدکاری وہیں پہ ہوگی۔ جاہل بندوں کے یہ کام ہے، جاہل عورتوں کے کام ہے برہنہ منہ لے کے بازاروں میں گھومنا، بناؤ سنگار کرنا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا شیوا اور نشانی نہیں ہے۔ اب اس جہالت کا علاج کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا یہ سارے کام جاہلوں کے ہیں۔ اب اس جہالت کو دور کیسے کیا جائے؟ جس قوم میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیسے کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کے۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا وہ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل بھی ہو ان پڑھ بھی ہو۔ ایسے لوگوں کو اب قرآن و سنت سمجھانا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانی ہے، اللہ کا تعارف کروانا ہے، توحید سکھانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سکولوں، کالجز، یونیورسٹیاں، ہسپتال، سڑکیں تعمیر کی،
نہیں، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا جی۔ جب جس قوم کو اللہ کا تعارف ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، تو یقین جانیے وہ کمرے بند ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں پہ بھی دعوت دینے والی بھی عورت خود ہو، رتبے کے اعتبار سے بھی گھر کی ملکہ ہو، اور وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہاں لوگوں کی نظروں سے تو چھپ گیا ہوں، اللہ کی نظر سے چھپ سکتا نہیں، میں اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب یہ پہچان ہو جائے، یہ تو کہیں گے کہ ایک نبی کا واقعہ ہے اس امت میں۔ ہاں جی، سیدنا مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں گئے، مسلمان قیدیوں کو چھڑوایا، رات کو ان کی بیڑیاں کاٹ کے مدینے کا راستہ سمجھایا۔ پھر کیا ہے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، اناق نامی عورت جاہلیت میں جس کے ساتھ تعلقات تھے اس کی نظر پڑ گئی، کہا کون ہے؟ مرثد ہے، آج تو رات ہمارے ہاں بسر ہوگی۔ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام اس چیز کا سبق دیتا نہیں، اسلام عزت کا محافظ ہے، اسلام عزتوں کا رکھوالا ہے۔ یہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا مجھے یہ اسلام کی طرف سے کوئی پروانہ نہیں ملا۔ اس نے کہا اچھا، میں پھر شور مچا دوں گی، کہہ دوں گی تمہارے قیدیوں کو چھڑوا کے بھگانے والا جو ہے وہ ہماری گلی میں گزر رہا ہے، یہ اسے پکڑ دو، شور ڈال دیں، پکار لوگوں کو، آواز لگا دی، لوگ پیچھے لگے۔ یہ سیابر صبح سے کہتے ہیں میں نکلا بھاگا، وہ میرے پیچھے پیچھے ایک جگہ جا کے میں غار میں چھپ گیا، وہ میرے سر تک پہنچے لیکن مجھے پکڑ نہ سکے۔ یاد رکھیے اس وقت اس عورت کے چنگل سے بچ کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے کہ میں اسی عورت سے شادی کر لوں، اجازت دیتے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، تمہارا ان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اب اسے ابھی رسول نے یہ نہیں کہا اجازت نہیں، مجھے میں کروں بھاگ جانا ہے، یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، پھر کیا ہے میں اپنے دل دی مننا نہیں، جو نبی علیہ السلام نے دے دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سرکار میں اپنی خواہش کی قربانی دیتا ہوں آپ کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ آئیے اسی بات پہ یہ عقیدہ پختہ کر دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں، جسے چاہیں جیسے چاہیں رشوت لے کے، پیسے لے کے، جج دباؤ میں آ کے ہر طرح کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس عدالت کے اندر انصاف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں عدل ہی عدل، انصاف ہی انصاف۔ تو جب یہ عقیدہ پختہ ہو گیا نا، پھر راتوں کی تنہائیاں، رات کے اندھیرے، وہ ان کی راہ میں حائل نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، جس چیز کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وہی عمل کریں گے، جہاں سے اسلام نے روک دیا ہے وہاں نہیں جا سکتے۔ عدی بن حاتم کی بہن کا یہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے، اشارے کے تو جب بہن سامنے آئی، بھائی نے پوچھا نا بتلا، غیروں کے پاس رہی ہے، وہ لے کے گئے تھے پکڑ کے تجھے، اس نے کہا بھائی ان کی نظروں میں جو حیا دیکھا ہے وہ تو تیری نظر میں بھی نہیں۔ یہ صحابہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ اسلام کا آغاز تھے، یہ اسلام کی وہ اولین پنیری تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ جب بندے کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، پھر یہاں پہ آنے کے بعد جانے کا دل نہیں کرتا کسی کا بھی، چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی لاچار کیوں نہ ہو جائے، آپ اسے دعا دیں کہ بابا جی اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں کی خواہش اس کی جوان رہتی ہے،
ایک مال کے بڑھ جانے کی، دوسرے عمر کے بڑھ جانے کی کہ میری عمر بھی لمبی ہو، مال بھی زیادہ مل جائے، انسان کی خواہش۔ اللہ اکبر، جانے کو بھی دل نہیں کرتا، پھر کون ہے جو ہمیں بھیجتا ہے، ہمارا دل لگ جاتا ہے، پھر ہمیں بلا لیتا ہے؟ وہ وہی ذات ہے جو اپنا تعارف اس طرح کرواتی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ اپنے کریم رب سے دور کرنے والی وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے آ کے تیرے درمیان، خالق کے درمیان رابطہ ختم کر دیا؟ تو اللہ کو بلا بیٹھا، کس چیز کے پیچھے لگ کے؟ مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، گھر کے پیچھے، بیوی کے پیچھے، یہ چند روزہ فانی زندگی، چند ٹکے انہیں دیکھ کے؟ اللہ، قرآن کریم کے کئی ایک مقامات فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ مال، یہ اولاد، یہ تو دنیا کی زینت ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اچھا، بیوی بچے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہلاکت میں نہ مبتلا کر دے۔ اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگے رہو گے، ان کی وجہ سے نمازیں ترک کر دو گے، مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ گے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے قریب رب کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جا رہا ہے، یہ تو تیرے کام آنے والے نہیں، یہ تو دن آئے گا یوم حسرت، یہ بھاگ رہے ہوں گے تجھ سے، ایک نیکی کی تلاش میں تو ان کے پیچھے پیچھے ہوگا، یہ سب تجھ سے چھپ رہے ہو، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا، ان کے پیچھے اپنے اس کریم رب کو چھوڑ رہا ہے جس رب نے تیرے لیے ایسی ایسی چاہت کی چیزیں کہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، تیرے دل کی ہر چاہت، تیری آنکھ کی ہر ٹھنڈک اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس اولاد کے پیچھے اللہ کو بھول رہا ہے، یہ اولاد تو دنیا کی زینت تھی، اور دنیا ساری کی ساری ہی دنیا، یہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات موتی سب کچھ ان کے پیچھے، تو اللہ نے تو جنت میں تیرے لیے سونے کے کنگن تیار کر رکھی، اللہ نے تیرے لیے یہاں پہ ذمہ دار ہے تو وہ پانی کو ترستا ہے کہ جی دریا سارے خشک ہو گئے، نہرا نہیں ہوندیاں، ٹوبل دا پانی وہ تے اس طرح دا ہے، زمینہ دے بیڑا گرک کری ہے۔ اچھا، وہاں اللہ رب العالمین نے ہر جنتی کے لیے نہریں نہریں چلا رکھی، اور ایک نہر، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، وہ اللہ رب العالمین نے ایسی چلائی ہیں سدا بہار، کبھی خشک نہ ہونے والی۔ ان کے لیے کوئی محنت ہے، اس رات کو پانی لگانے کے لیے، کھیتوں کو پانی دینے کے لیے رات کو جاگتا ہے کہ جی باری ہے، 8ویں دن باری ہوتی، 15 دن کے بعد ہماری باری ہوتی، اتنے منٹ ٹائم ملتا ہے، اس کے لیے اتنی تگ و دو، اتنی محنت ہے۔ جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو ساری دھوکے کا سامان ہے جس کے پیچھے محنت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، گھر بنایا ہے، اور پھر بیوی بچے ہیں، ان کے لیے 8 گھنٹے ڈیوٹی، 12 گھنٹے ڈیوٹی، ڈبل شفٹ، اور جہاں جانا ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تیری زندگی دنیا والی نہیں، آخرت والی، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت کی زندگی خیر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، جسے اللہ کہیں کہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، میں نے اسے چھوڑ کے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی، میں نے اللہ کی پہچان نہیں کی۔ اور وہ اللہ یہ قرآن کریم میں اپنا تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، فضائل مناقب آپ یقیناً علماء سے سنتے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور یہ دعویٰ ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے اس دعوے پہ 11 دلیلیں دی ہیں۔ آیت الکرسی میں ایک دعویٰ کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں،
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعوے کے اوپر کتنی دلیلیں دی ہیں جی؟ 11 دلیلیں کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، هو الحی، پہلی صفت یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنا، تو اسی کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ کائنات ساری میں جتنا مرضی کوئی رتبے والا ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر کسی نے دنیا میں آنے کے بعد جانا ہی جانا ہے، نیک ہو تب بھی، بدکار ہو تب بھی، ہر کسی نے جانا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا ایک ذات کی صفت ہے اور وہ حقیقی معبود ہے بس۔ ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ انبیاء میں سب سے بڑھ کر، انسانیت میں سب سے اعلیٰ، بلکہ سارا معبود آج اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہیں آئے گی، یہ عقیدہ پختہ۔ پھر الحی القیوم، قائم، ہمیشہ قائم رہنا، اور زمین و آسمان کو بھی تھامے ہوئے ہے تو وہی اللہ۔ آسمان میں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو تھامنے والا ہے تو وہی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کون ہے جو انہیں تھام کے رکھے؟ اور اللہ رب العالمین خود قائم ہے، ساری کائنات کے نظام کو قائم رکھے ہوئے، جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جس طرح چاہے گا، اس نظام کائنات کو ختم کر دے گا۔ ہمیشہ قائم، ہمیشہ۔ بندہ جوانی کے اندر جو حالت ہو بڑھاپے میں وہ رہتی ہے، بچپن میں جو حالت تھی جوانی میں وہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے قائم، یہ اس کی تمام صفات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ کوئی ایسی اللہ رب العالمین کی صفت نہیں کہ جو شروع سے پہلے سے نہ ہو، بعد میں مارد وجود میں آئی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروا دیا ہے۔ میں نے اشارتاً کہہ دیے کہ آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ اور 11 دلیلیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کر لیں۔ آیت الکرسی تو ہر مسلمان کو آتی ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت تبھی ہوگی کہ ہمارا معبود حقیقی وہ ہے، اس کی پہچان کر لی جائے، اللہ کی پہچان کر لی۔ جب بندے کو اللہ کی پہچان ہو گئی، ٹھیک ہے جی عبادت اسی کی کرنی ہے، اب طریقہ کیا ہے اسے راضی کرنے کا؟ میں کوئی کٹیا بنا لوں، جنگل میں چلا جاؤں، قبرستان پہنچ جاؤں، وہاں پہ لکیر لگا لوں، چلا کاٹنا شروع کر دوں، پرانی قبر ڈھونڈ کے اس میں ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھ جاؤں، کوئی پرانا کنواں تلاش کروں وہاں چلا جاؤں؟ نہیں، عبادت کے لیے طریقہ وہ چلے گا جس پہ مہر کائنات کے امام، انبیاء کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ جس عمل پہ ان کی مہر نہیں، وہ عمل نیکی نہیں ہو سکتا۔ نیکی صرف وہی عمل ہوگا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہوگی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ عمل جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کی تعلیم دے دی۔ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے مکمل کر دیا۔ کوئی نیکی کا کام، کوئی ثواب کا کام، کوئی جنت میں لے جانے والی نیکی ایسی نہیں ہے جس کی رہنمائی قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ اب قرآن و سنت کے اندر تعین ہر نیکی کا موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن دیکھو نا ہے تو نیکی نہیں ہے، کیونکہ منع نہیں ہے، کیونکہ منع نہیں ہے تو نیکی ہوئی نا۔ پھر یہ دلیل نہیں چل سکتی شریعت میں۔ دو باتیں اس پہ عرض کر کے آگے چلاتا ہوں موضوع۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حجرات پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو اللہ کا آرڈر یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا. یہ اصول ہے. اپنی مرضی سے منع تو کتنی نا. فجر کی نماز کی فرض رکھتے ہیں کتنی ہے جی؟ جسے پتہ ہے صرف وہی جواب دے. فجر کی نماز کی فرض رکھتے ہیں 2 ہیں. جسے نہیں پتہ کوئی گلا نہیں، انشاءاللہ بعض بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے بھی علم میں اضافہ فرمائے. اسی طرح ظہر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز کی فرض رکھتے ہیں کتنی ہے؟ 4 ہیں. اب کوئی بندہ کہے کل تو زور دیاں 2 کر لیں دیں، فجر کی 4، کیونکہ صبح کے وقت تو میں فارغ ہی ہوتا، دوپہر میں کام تے جانا ہوتا ہے، چھٹی تھوڑی ملتی ہے، آدھا گھنٹہ بریک ہوتی ہے، تو میں جلدی پڑھ کے چلا جایا کروں، کیونکہ جڑی 4 زور دے ٹائم وہ میں سویر نو پڑھ لینی، صبح والی جو ہے میں زور کے وقت پڑھ لوں. کیوں جی؟ پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. اگر وہ کہتا ہے منع کتنے دکھا دیو، دکھاؤ گے منع؟ منع کی کیا دلیل ہے؟ منع کی دلیل یہی ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کیا. جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی بات یہ محبت میں ہے نا جی، محبت میں تو ہو سکتا ہے نا جی، ہم تو محبت میں کر رہے ہیں. گناہ تو تب ہونا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. محبت میں تو کیا جا سکتا ہے. یہ اصول ہمارے پاس بعض لوگ لے آئے. ہم کہتے ہیں اس اصول کو بھی شریعت کے ترازو میں تول لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے. جو اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں تسلیم کرتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ بندہ مومن نہیں. بندہ وہی مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی رسالت کو مان لیتا ہے. جو بندہ نبی پاک سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من مالہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ خود اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مومن وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے جی، اب محبت میں آگے تو کر سکتے ہیں نا جی؟ نہیں جی، محبت میں بھی اپنی مرضی نہیں چل سکتی. اچھا، کیونکہ محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض ہے، واجب ہے، اور جو چیز فرض اور واجب ہو وہ عبادت ہوتی ہے. تو عبادت میں کسی انسان کی مرضی چل سکتی نہیں. وہ معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالی خود بیان کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر کے دکھائیں گے کہ کائنات والو عبادت کا یہ طریقہ ہے اس معبود کی عبادت کرنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت کے نام وصیتیں، آخری وصیتیں، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے. امام کائنات سید ولد آدم فخر انسانیت احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو بار بار ڈھانپ رہے ہیں، چہرے سے کپڑا ہٹا رہے ہیں. اسی ضمن میں آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ پاک یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. میری شان کو، میرے رتبے کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے بڑھایا ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. فرمایا مجھے میری شان اس طرح نہ بڑھانا، میں کیا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وہ پہلی آواز ہے جو ہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں کہہ دی جاتی ہے. صدا
اذان، اس میں یہی دو شہادتین ہے کہ ایک اس چیز کی گواہی اس کے کان میں بھی یہ ڈال دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی۔ یاد رکھیے، اب آئیے اسی بات پہ کہ محبت ہی ہے نا جی، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہ نفرت کی وجہ سے کہا تھا؟ لا، یہ کیا دلیل ہے؟ نہیں، محبت میں آگے کہا تھا۔ انہوں نے جب معجزات دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پرندے بنائے، پھونک ماری اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے، کم باذن اللہ کہا، مردے کو زندہ کر دیا، مادرزاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نبینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی لٹا دی۔ یہ کم سارے بندہ نہیں کر سکتا، اتنے اللہ دا بیٹا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو کیا نفرت کی وجہ سے یا محبت میں؟ محبت میں، اور محبت میں غلب کرتے ہوئے، محبت کا ایک درجہ ہے جو قرآن و سنت نے متعین کیا ہے۔ اب ان کا ذکر کیا بلند کرنے کے لیے جھوٹی روایات، من گڑت باتیں سنائی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی ذکر کیوں کرنا ہے؟ جن کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جن کا ذکر میرے رب نے بلند کیا ہے، ان کے ذکر بلند کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو جھوٹی روایات کے سہارا ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اپنی طرف سے گھڑ کے محبت کا کوئی طریقہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا ہے کہ محبت فرض ہے، اور فرض واجب جو چیز ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے نکل کے نہیں ہوتی، صحابہ کے طریقے سے آگے نکل کے نہیں ہوتی۔ اب اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، 73 گروہ ہوں گے، ان میں صرف ایک حق پہ، باقی سب باطل پہ۔ اب وہ جو ایک حق پہ ہوگا اس کی کوئی نشانی، کوئی وضاحت، کوئی نام، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں، اسی راہ پہ، اسی طریقے پہ چلنے والے جو ہوں گے۔ یہ ہے جی حق والوں کی نشانی۔ نشانی کوئی بتا دی جائے نا تو وہ بندہ، وہ مقام، وہ جگہ ڈھونڈنی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک اشارہ دوں گا حدیث پاک سے، سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 ہے، آپ پڑھ لینا، تفاسیر میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ جو سورہ ممتحنہ کے آغاز میں پہلی آیت کی تفسیر میں موجود ہے یہ واقعہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ 2 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ تم تینوں جاؤ، روضہ خاخ نامی جگہ کے اوپر ایک عورت، وہ رکا اس کے پاس ہے، وہ مدینہ طیبہ سے رکا لے کے جا رہی ہے مکہ کی طرف، مکہ کے مشرکین کی طرف۔ وہ جاؤ، اس کے پاس ایک رکا موجود ہے اور لے کے آ جاؤ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، عین اسی مقام پہ جس جگہ کا نام اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لیا تھا، اسی طرح عورت وہاں سے نکلی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ نے راستہ روکا، اللہ کی بندی تیرے پاس رکا ہے وہ دے دے۔ میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، کانوں کان خبر نہ ہونے دی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے خبر دی؟ جو علیم بذات الصدور ہے۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے نبی پاک وہاں پہ بھی تو پتہ لگ سکتا ہے، نہیں، قرآن کریم نے یہ عقیدے کی وضاحت کی ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرے پاس رکا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں تلاشی لیں گے، تلاشی لو ہے ہی نہیں کیا دیکھو۔ فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ غلط ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ اس زبان کی گارنٹی اس طرح اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو کلام کرتے ہیں رب کی وحی سے، اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، نکاح رکا نہیں دے گی، کپڑے اتار کے پھر تیری تلاشی لے لے۔ اس نے وہ بال جو جھٹیاں باندھی ہوئی تھی بالوں سے نکال کے رکا سامنے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ نے رکا لیا، یہ بھی نہیں کہ انہوں پڑھ لیے تھے، میں پڑھا تو صحیح کی لکھا ہے، نہیں، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا وہ رکا لے کے آ جاؤ، اسی طرح لے کے آ گئے آپ علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ جو نشانی بتائی تھی، جس جگہ پہ بتایا تھا، اور یہ رکا لکھنے والے بھی صحابی رسول حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابہ میں سے، انہوں نے محض اس لیے لکھا تھا کہ میرے وہاں پہ بیوی بچے موجود ہیں، میری دوسری اور کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، میں انہیں پہلے خبر دے دوں کہ مسلمانوں کے ساتھ تم نے جو عہد توڑ دیا ہے، اب مسلمان تمہارے خلاف لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تیار ہو جو لڑنے کے لیے۔ اس وجہ سے انہیں اطلاع دینے کی وجہ سے میرا ان پہ احسان ہوگا، وہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف محض اس لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ اکرام کی یہ خطا بھی معاف کر دی۔ صحابی رسول سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا عمر تو نہیں جانتا یہ بدری صحابہ میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے بخشش کا اعلان دنیا میں ہی کر دیا کہ تم جو کرو گے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ بدر والے کوئی عام صحابہ ہے، شان صحابہ کی پھر کبھی سے آگے چلیے بھائی موضوع کے مطابق۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی وہیں پہ وہ عورت مل گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً آپ میں سے ہر بھائی نے سنا ہوگا کہ انہیں ان کے استاد نے جو عیسائی راہب تھا اس نے بتایا کہ اب آخری وقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دین پہ لوگ گامزن نہیں، اب آخری نبی کے ظہور کا وقت ہو رہا ہے، تو ان کی آمد کا وقت ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر بتلاؤ کیسے، کہاں، کس جگہ ملیں گے وہ؟ انہوں نے کہا جی میں ان کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کھجوروں کے کثرت کے ساتھ وہاں پہ باغات ہوں گے، وہاں پہ ہوگا وہ۔ دوسری نشانی یہ ہے وہ صدقہ نہیں لیں گے۔ تیسری نشانی وہ ہدیہ تو قبول کریں گے، اور چوتھی نشانی دونوں کندھوں کے درمیان ان کی پشت مبارک کے اوپر مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ نشانیاں بتلا دی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا تھا کہ نہیں، آپ ملے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے، ان فارس میں سے، انہیں اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اہل فارس میں سے میری امت کے وہ لوگ بھی موجود ہیں، اگر ایمان سریا نامی ستارے پہ آسمان پہ اتنی دور بھی ہوتا تو فرمایا یہ اسے بھی ڈھونڈ نکالتے، یہ وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ایمان کے حصول کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب میں نے جو تمہید یہاں تک باندھی ہے، کیا نشانی بتا دی جائے تو وہ جگہ، وہ مقام، وہ بندہ ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے؟ یقیناً۔ اب جیسے میں یہاں پہ سفر کر کے آیا ہوں، مجھے مسجد کا نام بتا دیا، کالونی کا نام بتا دیا، اور پھر یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ وہاں پہ اللہ علیہ چوک ہے، وہاں سے آپ نے اس طرح آنا، تو میں پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں اسی طرح جہاں پہ نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا، جو حق والے ہوں گے وہ نشانی جس میں ہے وہ اپنا نام چاہے جو مرضی رکھ لیں، وہ کامیاب گروہ ہے۔ اور وہ گروہ جس کی نشانی یہ بتائی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے، یہ ہے جی کامیابی کا راستہ۔ اب اس کامیابی کے راہ پہ آپ بھی چل سکتے ہیں، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل دنیا میں ہی واضح کر دیے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مینوں پتہ ہی نہیں، مجھے بتانے والا کوئی نہیں آیا۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں فرشتے دھکیل رہے ہوں گے، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو انہیں بھی یہ کہا جائے گا، فرشتہ دروغہ جہنم، وہ انہیں کہہ رہا ہوگا کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ کالو بلا، بڑے آئے تھے ہمارے پاس، ہم نے ایک کان سنا ہوئی نہ دیا گلے میں منن والی، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، میں کہڑے کلے نے مرنا ہے، دنیا میں اتنے لوگ ہیں، میں کون سا کلہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ گزارا کرتا رہا۔ لیکن وہاں پہ کیا کوئی اور اس کا سہارا بن جائے گا؟
ہر کسی کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی دوسرا کسی دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آج اس دن کی تیاری، آج اس رب کی پہچان جس کی عدالت میں جانا ہے، آج اس رب کو راضی کرنا اس طریقے کے مطابق جو اس کے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا ہے. یہی دنیا ساری کا خلاصہ ہے، یہی دین اور شریعت کا نچوڑ. جس بندے نے یہ بات پہچان لی کہ میں دنیا میں آیا ہوں اپنے رب کی عبادت کے لیے، مقصد تخلیق دنیا میں آنے کا انسان کا، تو اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا یہ مقصد بیان نہیں ہوا دکانیں چلانی ہیں، کاروبار کرنے ہیں، بیوی بچوں کو پالنا ہے بس، اور اپنا پیٹ پالنا ہے. وقت متقال آ رہے ہیں جی روزی کما رہے ہیں. روزی تو اس نے دینی ہے، وہ صرف تمہیں دیتا ہے. نہیں جی میں بول لیتا ہوں نا، میں پڑھ گیا ہوں نا اس لیے روزی. اگر پڑھنے کی وجہ سے روزی ملتی تو ان پڑھ سارے بھوکے مر جاتے. بولنے کی وجہ سے روزی ملتی، گونگے سارے بھوکے مر جاتے. آنکھوں کی وجہ سے روزی ملتی، آندھا کوئی بھی دنیا میں زندہ نہ رہتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی مال و دولت موجود ہے، ان کے پاس بھی کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں. پیارے بھائیو، دنیا میں آنے کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے طریقہ اپنی مرضی نہیں، ابا جی کی، نانا جی کی، فلاں شروع سے ایسے کرتے ہیں، نہیں چلے گا یہ کام. کیا چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا کوئی عمل کیا جائے. فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس بندے نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس پہ سنت کی مہر نہیں، وہ قیامت کے دن رد کر دیا جائے. اب آئیے اسی حدیث مبارکہ کو پورا کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق والے گروہ کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اب صحابہ اکرام کسی اور الگ راستے پہ نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہی تھے. تو ما انا علیہ کہہ دیتے کہ جس راستے پہ میں ہوں میرے طریقے پہ چلنے والے. ساتھ صحابہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ معیار صداقت صحابہ ہیں، معیار ایمان صحابہ ہیں. جو ایمان لائے گا صحابہ کی طرز پہ، جس نے اتباع کی صحابہ کی طرح، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر موقع، ہر لحظہ، ہر موقع پہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا ہے. بس کوئی اپنی مرضی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ کے اپنی بستی کی طرف گیا ہے. اب قبلہ اللہ رب العالمین نے یہ تبدیل کرنے کی آیات اتاری ہیں. وہ اپنی بستی کے قریب سے گزر رہا ہے، وہاں دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ ابھی تک فلسطین بیت اللہ، مسجد اقصی بیت اللہ کو چھوڑ کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ صحابی رسول وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں او لوگو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ کا صحابی ہوں. وہ اللہ، جس اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کے بھیجا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے. اب بیت المقدس، مسجد اقصی کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے نماز میں ہی یہ نہیں نماز پڑھ لی ہے، فارغ ہو کے جاواں گے، پوچھ کے آواں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پھر مان لیں گے. نہیں، کہنے والا صحابی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ حالت نماز میں ہی اپنا رخ بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا. یہ ہے صحابہ اکرام کی اتباع، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سن لیا کہ آپ نے ایسا کیا بس. اور اللہ رب العالمین کا یہی ارشاد ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محبوب، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ وہ کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، جس کی چاہے قسم اٹھائے. اللہ رب العالمین کا انداز کتنا پیارا ہے، محبوب کریم کی شان بیان ہوئی ہے. فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون. وہ بندہ مومن ہی نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو، آپ کی بات کو قول فیصل نہ سمجھ لے، ہر کام میں حاکم نہ مان لے، آپ کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لے،
جب تک وہ تسلیم نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کو مومن ہی نہیں مانتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حقیقی کامل مومن بنا دے، اپنی عبادت جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی اللہ پاک توفیق بخش دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ خطبہ سے قبل